آج ہم چاند پر بیٹھی چرخہ کاتی بڑھیا کی حقیقت کو جانیں گے۔ یہ کہانی ہزاروں سال سے لوگوں کے تخیلات میں رچی بسی ہے اور ان کے دل لبھا رہی ہے۔ یہ کہانی مختلف ممالک میں کس طرح بیان کی جاتی ہے، یہ کہانی کیسے شروع ہوئی، اس کہانی کی سائنسی حقیقت کیا ہے، آج ان سوالوں کے جواب ہم دیکھیں گے۔ سے کہانیوں میں اکثر بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ چاند پر ایک بڑھیا ہے جو چاند پر شاید اکیلی انسان ہے، اور اس بڑھیا کو اور کوئی کام کاج نہیں، وہ ہر وقت بیٹھ کر چرخہ کاٹتی رہتی ہے۔ سننے میں یہ عجیب بھی لگتا ہے اور مزاحیہ بھی کہ بڑھیا چاند پر پہنچی کیسے، اور وہاں پہنچ کر اس نے یہی ایک مصروفیت کیوں ڈھونڈی۔ پہلے مختلف ممالک کی کہانیوں کو دیکھتے ہیں۔ جرمنی اور اسکینڈینیویا میں یہ کہانی ایسے سنائی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا ہولی ڈے پر کام کر رہی تھی اور ہولی ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی تھی، تو اس کو سزا دی گئی کہ ہمیشہ کے لیے چاند پر چرخہ کاٹتی رہے۔ یہ کہانی علامت ہے کہ دی ہولی ڈیز آر ہولی۔ نارتھ امریکہ میں یہ کہانی بہت مشہور ہے، خاص طور پر انویٹ لوگوں میں۔ چاند کی چڑیل ایک دن زمین پر آئی اور ایک چرخہ کاٹتی عورت کو اٹھا کر لے کر چاند پر چلی گئی، اور اب وہ بڑھیا بیچاری وہاں تنہائی میں چرخہ کاٹ کر وقت گزار رہی ہے۔ یہ کہانی علامت ہے کہ انسان تنہا ہوتا ہے اور تنہا ہی کام کرتا ہے، اور کام ہی اس کی پہچان ہے۔ انڈیا میں چاند کا دیوتا چندرا کی علامت چرخہ کاٹتی بڑھیا ہے۔ یہ چرخہ وقت چلنے کی علامت ہے۔ چین میں یہ کہانی اس طرح سے مشہور ہے کہ چاند کی دیوی چانگوا بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس نے ایک دن الیکسا آف امورٹیلٹی لافانیت کا شربت چوری کر کے پی لیا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ اس عورت کو سزا کے طور پر زمین سے نکال دیا گیا اور چاند پر بھجوا دیا گیا۔ اس کے پاس اس کا ایک پالتو جیڈ ریبٹ ہے جس کا نام یوٹو ہے۔ یہ خرگوش جڑی بوٹیوں کو پاؤنڈ کر کے لافانیت کا شربت بناتا ہے۔ یہ کہانی علامت ہے کہ جس جرم کی سزا ملتی ہے پھر بھی وہ جرم مسلسل جاری رہتا ہے۔ یونان میں یہ کہانی اس طرح سے مشہور ہے کہ چاند کی بڑھیا سیلینی ایک خوبصورت عورت ہے جس کے لمبے بال ہیں اور سر پر تاج پہن رکھا ہے۔ یہ چاند کی عورت فرٹیلٹی کی علامت ہے اور چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں چاند کی بڑھیا فرٹیلٹی کی علامت ہے۔ 29 ڈیز کے چاند کے سائیکل اور مینسٹرل سائیکل کو کوریلیٹ کرتی ہے اور اسے گرینڈ مدر آف مون کہتے ہیں۔ اٹلی میں یہ کہانی اس طرح سے بیان ہوتی ہے کہ چاند کی دیوی لیونا چاندی کے رت پر بیٹھی چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے عمل کو کنٹرول کر رہی ہے اور رات کو آسمانوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کہانی علامت ہے کہ عورت کے ارد گرد ہی گھر کا نظام جو ہے وہ گھومتا ہے۔ بنگال میں یہ کہانی اس طرح سنائی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا چندر بوڑھی چاند پر رہتی ہے اور بادلوں سے کاٹن پکڑ کر چاندی کے دھاگے بنانے میں مصروف ہے۔ یہ کہانی علامت ہے کہ تجربہ کار ہاتھ مٹی کو سونے میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ ان مختلف کہانیوں میں مشترکہ چیز ایک بڑھیا ہے اور وہ ہمیشہ سے کام پر لگی ہے۔ مجموعی علامت یہ ہے کہ زندگی میں ہر عمر میں مسلسل کام کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ چاند کی بڑھیا کی سائنسی حقیقت ایک ذہنی دھوکہ پیریڈولیا ہے۔ The term pareidolia comes from the Greek words para meaning instead of or beside and eidolon meaning form or image. انسانی ذہن میں رجحان ہے کہ وہ رینڈم پیٹرن کو دیکھ کر اپنے ذہن میں پہلے سے موجود تصویر کے مطابق اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا بادلوں، درختوں، چٹانوں کے رینڈم پیٹرن میں انسانی شکل دیکھ لیتا ہے۔ بریڈ، ٹوسٹ، پھلوں، سبزیوں کو کاٹنے پر رینڈم پیٹرن میں انسانی شکلیں، جانور، سمبل دیکھ لیتا ہے۔ Have you ever looked up at the clouds and seen a dog, or spotted a celebrity's face in your coffee? This phenomenon, where we perceive meaningful patterns in random stimuli, is called pareidolia, and most common is face pareidolia. Face pareidolia refers to the tendency to see faces in inanimate objects. اب آتے ہیں چاند کی طرف۔ چاند کی سطح پر دو چیزیں نمایاں ہیں۔ ایک لائٹ کلر کے کریٹر گڑھے ہیں جو ایسٹرائڈ، میٹیورائٹس، کامٹس کے گرنے سے بنے۔
دوسرا لونر میریا ہے جو وسیع اور عریض ڈارک کلر کے میدان ہیں جو آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے سے بنے. اس طرح چاند پر کچھ وائٹ پیچز ہیں اور کچھ ڈارک پیچز. ان سے ایک رینڈم پیٹرن بن جاتا ہے. انسانی ذہن ان بے ترتیب ٹکڑوں کو اپنے خیالات میں پہلے سے موجود تصاویر کی صورت میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا، انسان کائنات سے ہم آہنگ ہونے اور اس سے تعلق بنانے کا خواہش مند ہے اور ایک انسان کو وہاں بھیج کر اس خواہش کو پورا کرتا ہے. تیسرا، انسانی فطرت ہے کہ مسٹیریس چیزوں اور نیچرل فینومیناز کی سچی جھوٹی ریزنز گھڑ کر کہانی بناتا ہے، پھر دوسروں کو سناتا ہے. 1969 میں ناسا کے اپولو 11 مشن کے ذریعے نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن نے چاند پر قدم رکھا. وہاں ایکسپیریمنٹ کیے، راکس کے سیمپل اکٹھے کیے اور وہاں بہت ساری تصویریں کھینچی. مگر چاند کی بڑیا جو زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کی دوری سے نظر آ رہی تھی، انہیں چند گز کے فاصلے سے نظر نہ آئی اور کسی فوٹو میں کیپچر نہ ہوئی، تو ثابت ہو گیا کہ بڑیا کی حقیقت پیریڈولیا کے کاگنیٹو بائس میں چھپی ہے. پہلے سائیکالوجسٹ سمجھتے تھے کہ پیریڈولیا ایک ذہنی بیماری ہے، مگر اب اسے نارمل پریکٹس کہتے ہیں. کلاس کانراڈ نے 1958 میں پہلی دفعہ پیریڈولیا کی ٹرم کو استعمال کیا. حالانکہ یہ کانسیپٹ 1866 میں نیورو سائنٹسٹ کو پتہ چل چکا تھا. یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے، اگر پیریڈولیا نہ ہو تو آپ اپنے ماں باپ کو نہ پہچان سکیں، بہن بھائیوں کو نہ پہچان سکیں، دوست رشتہ داروں کو نہ پہچان سکیں. کیسے؟ جب کبھی آپ کسی کو ایک عرصہ کے بعد ملتے ہیں تو عمر کے ساتھ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. کبھی بیماری یا حادثہ کی وجہ سے چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. جب وہ بدلی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کے چہرے کے رینڈم پیٹرن کو دیکھ کر اپنے ذہن میں موجود ماضی کی تصویر کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. اس طرح پیریڈولیا آپ کو آپ کے اپنے پہچاننے میں مدد دیتا ہے اور اسی طرح بہت سارے رینڈم پیٹرنز کی تصویریں بنا کر ان کو بامعنی بنا دیتا ہے. اس لیے اس ذہنی دھوکے کو کام کرنے دیں اور حقیقت پتہ چلنے پر بھی چاند کی بڑیا کو چرخا کاٹنے دیں. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.